جی مظہر صاحب، ایک میڈیا ٹاک بھی ہوئی، ملاقات بھی ہوئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ اس کے بعد مولانا صاحب کچھ بات کر رہے تھے، انہوں نے زیادہ ایک کلیئر بات کی، خالد مقبول صدیقی صاحب کی اتنی کلیئر گفتگو نہیں تھی۔ سر کیا ہوا میٹنگ میں، کچھ بتائیں ہمیں بھی۔ شکریہ عارفہ۔ دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ جو آگے چل کے اگر کوئی بہت ہی ڈرامیٹک چینج ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن میرا خیال ہے پی ایم ایل کیو اور ایم کیو ایم اور باب جو ہے وہ خاصی حد تک اب حکومت کے اتحادی جو ہے نا، وہ انہوں نے ذہن بنا لیا ہے کہ وہ حکومت کے اتحادی نہیں رہیں گے اور اپوزیشن کا ساتھ دیں گے، اور شاید اسی وجہ سے اب حکومت کی زیادہ جو توجہ ہے وہ جہانگیر ترین گروپ پر ہے، اور وہ ان کے ذریعے جو چیزوں کو لوگوں کو جمع کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے چند دنوں میں پی ایم ایل کیو سے تو بالکل بھی حکومت کا کوئی اس طرح رابطہ تقریباً ختم ہو گیا ہے، اور ایم کیو ایم سے بھی جو ہے خاصی حد تک تو لگتا ہی ہے کہ حکومت کو بھی یہ اطلاعات مل گئی ہیں کہ پی ایم ایل کیو اور ایم کیو ایم اور باب جو ہے اور ایک آدھ کوئی جی ڈی اے کے لوگ بھی جو ہے وہ اب اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ اب اگر اگلے دو چار روز پھر آپ تو بیسکلی خبر دے رہے ہیں کہ حکومت اب نہیں بچے گی، مطلب کہ آپ کی باتوں کو تو میں اسی طرح انٹرپریٹ کر سکتی ہوں کہ حکومت نہیں بچے گی۔ ہاں نہیں، میں کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا، لیکن یہ کہ میں نے یہی کہا نا کہ ابھی ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ او آئی سی کے کور میں ایک طرح سے جو ہے آرام کا دن ہے، آرام کے 2-3 دن ہیں، اس میں ان آرام کے 2-3 دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیا تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن میرا خیال ہے بائی 25 جب اجلاس ہے چیزیں بہت کلیئر ہو جائیں گی۔ عین ممکن ہے کہ 24 کی رات کو یا 25 کی صبح کو جو ہے وہ پی ایم ایل کیو اور ایم کیو ایم پاکستان اور باب جو ہے، کیونکہ یہ جو بھی فیصلہ کریں گے یہ تینوں اتحادی جو ہے ایک ساتھ فیصلہ کریں گے، اور ان کے ووٹوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 12 سے 14 ہے بتائی جا رہی ہے۔ تو اگر وہ اس طریقے سے اتحاد کرتے ہیں تو ظاہر ہے جس وقت آفیشلی اعلان ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر بہت تقریباً ناممکن ہو جائے گا حکومت کا بچنا۔ باقی اگر آپ ان کے جو منحرفین ہیں جی سر بات مکمل کریں اپنی۔ میں کہہ رہا ہوں جو منحرفین ہیں، کیونکہ جو اپوزیشن ہے وہ اس نے اب اپنا والا ہوم ورک بھی کر لیا ہے کہ اگر منحرفین کے حوالے سے کوئی عدالت کا فیصلہ آ بھی جائے تو ان کے جو 172 یا 173 کا نمبر میجک فگر ہے وہ ان کا پورا ہو جائے۔ تو اب وہ جو ورک آؤٹ کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ اگر منحرفین کے بارے میں سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تب بھی ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور فگرز ہیں وہ پورے رہیں۔ تو ایک بڑا کلوز وہ ہے، لیکن میرا خیال ہے اپوزیشن کا بٹ مظہر صاحب ایشو یہ ہے کہ اگر جو اپوزیشن ہے اور اتحادی ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر کلوز ہو یا نہ ہو، صرف اپنے ڈسیڈنٹس کو واپس بلا کے بھی اپنے فولڈ میں حکومت نہیں بچ پائے گی۔ بالکل، کیونکہ دیکھیں حکومت کے اتحادی بھی، حکومت کے اگر منحرفین واپس چلے جاتے ہیں ان میں سے سب تو نہیں جائیں گے، اگر چند ایک چلے جاتے ہیں تب بھی حکومت کے پاس جو نمبرز ہیں، کیونکہ بہرحال 172 تو اپوزیشن کو پورے کرنے ہیں، یعنی جس دن ووٹنگ ہوگی اس دن ہاؤس کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ دینے والے 172 ہونے چاہیے، ایز سمپل ایز دیٹ۔ حکومت کے پاس کتنے یہ میٹر نہیں کرتا، لیکن اپوزیشن کو 172 شو کرنے ہیں ایٹ لیسٹ۔ تو اب ان کی جو اس وقت وہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ 172 کا فگر نہ اپوزیشن اچیو کر پائے۔ اس کے لیے جتنی کوششیں حکومت نے کرنی تھی کر لی ہیں۔ میرے خیال میں جو اس وقت حکومت کی پوزیشن ہے وہ مجھے نسبتاً خاصی کمزور نظر آ رہی ہے۔